الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یجتہد فی العشرۃ الاخیر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد نبی الرحمہ، شفیع معظم، رب کے محبوب، دانائے غیوب، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناز میں اپنی عقیدت و محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ناچیز آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر خدمت ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق اور سچ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا جو ہے یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ عشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرے کو تمام پیچھے جو دو عشرے گزر چکے ہیں ان پر اس لیے بھی زیادہ فوقیت دی کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو، صحابہ کرام کو، اپنے تمام صحابہ کرام کو یہ تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے تو آخری عشرے کی راتوں میں قیام کیا کرو، آخری عشرے کی راتوں میں جاگ کر گزارا کرو، آخری عشرے کی جو راتیں ہوتی ہیں ان میں طاقرات ڈھونڈا کرو، آخری عشرے کی جو رات ہوتی ہے ان میں شب قدر کی رات ڈھونڈا کرو، آخری عشرے کی جو رات ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں سرب سجود ہو جایا کرو، آخری عشرے کی جو رات ہوتی ہے اس میں اللہ سے گریہ وزاری کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر مغفرت کا ذریعہ اپنے لیے بناؤ، اللہ رب العزت سے کچھ مانگو۔ رب تعالی منادی سے یہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی زمین پر ایسا شخص جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، توبہ مانگنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کو میں بے حساب مغفرت کر دوں۔ تو سامعین محترم، یہ عشرہ نہایت ہی اہمیت کا حامل عشرہ ہے اور اس آخری تہائی عشرے کی جو عبادت ہے، رمضان المبارک کی آخری تہائی کے 9-10 دن مسلمانوں کے لیے خصوصی جد و جہد، عمل اور توجہ و انہماک کے دن ہے۔ 20 روز گزر جانے کے بعد یہ ماہ مبارک رب کریم کا جو مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بنتا جاتا ہے اور اس کے گزرنے والا جو ایک ایک لمحہ ہوتا ہے اس کی روانگی اور رخصتی کی اطلاع دینا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ برکتوں کا پایہ نظیر مہینہ ہے، یہ مہینہ انعامات کی سمندروں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سعادت کا مہینہ ہے، انعامات و سعادت کبھی خشک نہ ہونے والا سرچشمہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ عطائے ربانی کا مظہر ہے۔ یہ مہینہ عطائے ربانی کا مظہر ہے، اس لیے اس کی عظمتوں سے کما حقہ آگاہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے شایان شان طریقے سے الوداع کہنے کے طریقے تعلیم کیے گئے ہیں، جیسا کہ استقبال کے آداب سکھائے جاتے ہیں
کسی جو مہمان ہوتا ہے آپ کے ہاں آتا ہے، عالم بزرگ ہوتا ہے آپ کے ہاں آتا ہے، تو آپ اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں، خوش آمدید ویلکمز کے بورڈز لگاتے ہیں، سائن بورڈز لگاتے ہیں، آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ مہینہ جب آتا ہے آپ اس کا استقبال، آپ کو اس کے آداب سکھائے جاتے ہیں، آپ اس کے آداب اس کے مطابق کرتے ہیں اور شایان شان طریقے سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جب آپ استقبال کرتے ہیں، جو ہی دن گزرتا رہتا ہے، گائے بائے گائے دن گزرتا رہتا ہے، جب وہ رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے، آپ الوداع کرنے کا وقت ہوتا ہے، تب بھی اس کے آپ کو آداب سکھائے جاتے ہیں اور آپ اس کے آداب سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور آپ الوداع، رمضان المبارک کو جب الوداع کرتے ہیں تو بھی آپ کے پاس یہ موقع ہوتا ہے، یہ ایک چانس ہوتا ہے آخری دنوں میں بھی کہ اب 10 دن رہ گئے ہیں، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس کی معافی نہیں مانگی، اللہ سے معافی طلب نہیں کی ہے، اب بھی وقت ہے۔ اے فرشتے آپ سے وہ بار بار یہ ریویژن آپ کے ذہن و گمان میں، آپ کے دلوں میں یہ دہراتے ہیں کہ اے انسان، اے غافل انسان، اب بھی وقت ہے، اللہ کے ہاں سر بسجود ہو جا، اللہ سے مانگ، اللہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو جا۔ تو فرشتے بھی آپ کو یہ توجہ بار بار دلاتے ہیں، آپ کا دل بھی آپ کو بار بار یہ توجہ دلاتا ہے کہ اب رمضان المبارک الوداع ہونے والا ہے، ہم سے جدا ہونے والا ہے، یہ مہمان اللہ کا مہمان مہینہ ہے، یہ آیا ہمارے پاس، 20 دن گزر گئے، 10 دن بھی کچھ دن گزر گئے، اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، آیا ہم انہی کچھ دنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی کتنی بار توبہ قبول کر سکتے ہیں، کتنی توبہ اللہ سے قبول کروا سکتے ہیں؟ آیا ہم نے جو 20 دن 23 دن 24 دن گزار لیے، اب ہمارے پاس کچھ دن ہے، ہم نے اپنی مغفرت کروا لی، ہم نے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے اپنے گناہ بخشوا لیے، ہم نے اپنی بے حساب مغفرت کروا دی؟ اگر نہیں کروائی تو اب بھی وقت ہے اللہ رب العزت کے ہاں سر بسجود ہو جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ بتانے کا جو مقصد ہے وہ اس لیے تاکہ ناواقف اور غافل بھی اس کی برکات سے محروم نہ رہے اور رمضان کے احترام کے صدقے اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کے مندرجہ ذیل آپ کو میں ثابت کرتا چلوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری تہائی میں پہلے سے زیادہ پرشوق، تازہ دم، سرگرم عمل ہو جاتے تھے، اس تہائی میں خوب ذوق و انہماک کے ساتھ عبادات کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیاری شروع فرما دیتے، اور جب یہ آخری 10 دن یعنی آخری عشرہ آتا تھا تو آپ کی عبادت کے اعمال و اشفعال میں نمایاں اضافہ ہو جاتا تھا، اعمال جو اشغال ہوتے تھے آپ میں اس میں نمایاں اضافہ ہو جاتا تھا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، ساری رات جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آگے فرمایا کانا یجتہد فی العشرۃ الاخیر ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں حضور علیہ السلام جتنی محنت فرماتے تھے، جتنی ذوق سے عبادت فرمایا کرتے تھے، جتنی ذوق سے ہمیں عبادت کی ترغیب دلایا کرتے تھے، باقی دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے۔ آگے فرمایا بعض اعمال کے لیے آخری عشرے کو خاص فرما لیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام بعض اعمال کے لیے اس کو مختص فرما لیا کرتے تھے اور مہینے کے باقی دنوں میں وہ اعمال نہیں فرماتے تھے۔ یعنی جو آخری دن ہوتے تھے، آخری دن 10 دن جب رہ جایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام اپنے کچھ اعمال کو ان 10 دنوں کے لیے مختص کر دیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ علماء سے سنا کہ ان آخری 10 دنوں میں جب آپ رات میں جاگتے ہیں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا کریں، گھر والوں کو صلاۃ التسبیح کا ترغیب دلایا کریں۔ صلاۃ التسبیح ایسی چیز ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صلاۃ التسبیح کی اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، ایک بار پوری زندگی میں صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے، اگر ایک بار پڑھ لی جائے، ایک چانس ہے آپ کو، بس پوری زندگی میں ایک بار آپ صلاۃ تسبیح پڑھ لیں۔ علماء نے اس کی پوری جو ہے نا ڈیٹیل آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، اس کا پورا طریقہ کار نماز جو صلاۃ تسبیح ہے اس کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ اگر آپ زندگی میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے، سال میں ایک بار پڑھ لیں، سال میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ایک بار نہیں، دن میں ایک بار نہیں، تو زندگی بھر
ایک بار صلاۃ تسبیح کا ضرور اہتمام کیا کریں، اور انشاءاللہ العزیز صلاۃ التسبیح سے جب آپ فارغ ہوتے ہیں مصلی پر بیٹھ کر، جب پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کے دونوں اٹھے ہوئے ہاتھ بارگاہ سمدیت تک پہنچتے ہیں، اور پھر آپ جو کچھ بھی مانگتے ہیں آپ کو اللہ رب العزت آپ کے مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عبادات کو مختص فرما لیا کرتے تھے کہ یہ عبادات آخری 10 دنوں میں یعنی آخری عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی اعمال فرمایا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصی تیاری اور ذوق اور شوق سے ایک اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، چونکہ آپ حکمت والے ہیں، آپ حکیم ہیں، اور آپ کو کوئی فعل جو بھی فعل آپ کرتے تھے، جو بھی عمل آپ کرتے تھے، حکمت اور بصیرت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ سوچنا بالکل بجا ہے کہ آخری عشرے میں خصوصی اہتمام سے امت کے افراد کو ہمہ وقت مستعد اور تازہ دم رکھنا مقصود تھا، کیونکہ مسلسل ایک کام کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے۔ آپ عبادات کرتے ہیں 20 دن تک آپ نے خوب عبادت کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پھر علماء سے بھی آپ سنتے ہیں، جمعے کی تقریروں میں بھی سنتے ہیں، پروگرامز میں بھی سنتے ہیں کہ جو 10 دن رمضان مبارک کے جو آخری عشرے کے 10 دن ہیں، یہ نہایت ہی قابل اہمیت دن ہے، یہ نہایت ہی فضیلت والے دن ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے ان 10 دنوں میں طاق راتیں ڈھونڈا کرو، شب قدر آیا کرتی ہے، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ رات کو جاگا کرو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود یہ عمل فرماتے تھے تو اس میں حکمت یہ تھی کہ انسان ایک کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے، یا یکساں اور ہموار عمل اس کی طبیعت میں رچ بس جاتا ہے۔ اکثر عبادات ایسے ہوتے ہیں وہ دلچسپی انسان لینا اس میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کی طبیعت میں وہ رچ اور بس بھی جاتا ہے، اس کے ذہن میں اس کے لیے خاص کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ انسان کی فطری اور طبعی خاصہ ہے۔ 20 دن کے روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے لیے یکساں عمل اور اس بے دلی کا پیدا ہو جانا ممکن تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ہمیں یہ ترغیب دی، اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا، جیسے میں نے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث مبارکہ بھی سنائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی والی حدیثیں میں آپ کو سنا چکا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری رات اتنی تیاری فرماتے تھے، آخری عشرے کی بہت زیادہ تیاری فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ترغیب دلایا کرتے تھے کہ جو آخری کے 10 دن ہے اس میں بہت زیادہ عبادات کیا کریں۔ اور آپ غور کریں سامعین محترم، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے جو راتیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا حکم ملا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ہمیں سب سے زیادہ ترغیب دی ہے کہ آپ اس میں سب سے زیادہ عبادات کیا کریں۔ سامعین محترم، دوسرا عشرہ پہلے عشرے کے قریب ہوتا ہے، اور 10 دن کی مدت کچھ اتنی لمبی بھی نہیں، اس لیے دوسرے عشرے کی صرف انفرادیت بیان کرنے پر میں اکتفا کروں گا، یعنی آپ کو پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اب آپ کو بتاتا ہوں پہلا عشرہ دوسرے عشرے کے قریب ہوتا ہے۔ ہم نے آخری عشرے پر گفتگو کی، پہلا عشرہ دوسرے عشرے کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اولہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا بخشش کا ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے دوزخ کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ یعنی آپ نے پہلے عشرے میں عبادات کی، پہلے عشرے میں آپ نے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے آپ پر رحمت کی چھم چھم بارش برسا دی، دوسرے عشرے میں آپ پر اللہ رب العزت نے خاص کرم کیا، خاص الخاص کرم کیا، آپ کے لیے آپ کو مغفور کی صفت میں شامل کر دیا، مغفور کے صف میں شامل کر دیا۔ تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت نے آپ پر اور کمال کر رحمت اور کرم کیا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور کرم سے دوزخ سے خلاصی عطا فرما دی۔ یعنی رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں، جس کو ہم نے رمضان المبارک کے 30 دنوں کو ہم نے الگ الگ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا بخشش کا، تیسرا دوزخ سے آزادی کا، یہ عشرہ ہے، اور یہ جو ابھی عشرہ گزر رہا ہے یہ دوزخ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ کون نہیں چاہتا، ہم زندگی میں آئے ہیں، اتنی محنت کی ہے، اور آخری عشرے کو رخصت کرتے کرتے ہمارے لیے ہم یہ باعث فخر محسوس کریں کہ یہ عشرہ
جو ہمارے لیے آیا ہے آخری عشرہ، یہ دوزخ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا کچھ ثواب اعمال جمع کر لوں کہ اللہ رب العزت دیکھ کر فرمائے کہ یہ میرا بندہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں مجھ سے اپنی مغفرت اور اپنی بخشش مجھ سے مانگتا تھا، میں نے اس کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما دی۔ تو سامعین محترم، تیسرے عشرے کی اہمیت پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ تیسرے عشرے کی زبانی اور عملی طور پر بھی بے شمار خصوصیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، تاکہ امت کو یہ احساس ہو کہ وہ ایک نیا کام اب شروع کر رہے ہیں۔ یعنی 20 دن تک جو عبادات کیے، اس کے بعد جب آخری عشرہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عشرے کو ایک الگ خصوصیت بیان کر دی، اور اتنی خصوصیت اس کی بیان کری تاکہ امت کو یہ احساس ہو کہ اس عشرے میں ہمارے لیے کچھ نیا ہے، اس عشرے میں ہمارے لیے کچھ نیا ہے، اور امت مسلمہ کا ذوق اور شوق اور بڑھ جائے۔ اور جب ذوق اور شوق بڑھ جائے گا تو اس آخری عشرے کا ایک ممتاز وصف یہ بھی ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا، پہلے عشرے میں بھی ہم آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوا ہوتا، گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر آتے ہیں، دوسرا عشرہ آتا ہے، اس میں بھی عبادات کرتے ہیں، لیکن اعتکاف میں کوئی نہیں بیٹھتا۔ لیکن تیسرے عشرے کو جو خصوصیت دی گئی، فوقیت دی گئی تمام پچھلے 2 عشروں پر، وہ یہ دی گئی کہ اللہ رب العزت نے اس آخری عشرے میں ہمیں اعتکاف کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور اعتکاف اس آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اس کی طاق راقوں میں شب قدر اور دولت مندوں کو صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ آخری رات جو آتی ہے، آخری عشرے کی جو راتیں ہوتی ہے، اس طاق راتوں میں آپ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ شب قدر کو ڈھونڈیں۔ شب قدر آپ کو کیسے ملے گی؟ شب قدر آپ کو ایسے ملے گی کہ آپ رات کو تاریکی میں تنہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندہ ہو کر آنسو بہائیں، آنسو گرائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے آنسو جو آپ گراتے ہیں، آپ اللہ کے ہاں آپ کی آنسو اتنے محبوب ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ وہ دن قریب ہوگا کہ آپ کو اللہ رب العزت طاق راتوں میں شب قدر کی رات بھی نصیب فرما دے گا۔ سامعین محترم، ان آخری 10 دنوں میں جو ہمیں خصوصیت اور فوقیت دی گئی، وہ سب سے بڑی خصوصیت اور فوقیت کیا ہے؟ اعتکاف۔ ان آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے۔ یعنی اعتکاف اللہ کے لیے ضبط نفس، گوشہ تنہائی، دنیا کے تمام چیزوں سے گوشہ تنہائی، نہ واٹس ایپ ہے، نہ اینڈرائڈ موبائل ہے، نہ لیپ ٹاپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گوشہ تنہائی آپ نے اختیار کر، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور دنیا سے علایق کر دیا، آپ دنیا سے بالکل علق ہو گئے، بے رغبتی کا عمل اختیار کر لیا، دنیا کا کچھ چیز کا بھی آپ کو نہیں پتا۔ اس کا نام ہے اعتکاف۔ یعنی اللہ کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو ضبط کر لینا، گوشہ تنہائی میں سب سے کنارہ کشی کر لینا، گھر والوں سے کنارہ کشی کر لینا، الگ ہو جانا، صرف اور صرف ضرورت کے تحت کسی سے بات کرنا، باہر نہ نکلنا، بے رغبتی سب کاموں کو ترک کر دینے کا نام اعتکاف ہے۔ چونکہ سبھی انسانوں کے مزاج اور فطرت ایک جیسے نہیں ہوتے، اور وہ ایک جیسے کہ مالک بھی نہیں ہوتے، لہٰذا سب سے ناتا توڑ کر کسی تنہا کونے میں مالک حقیقی سے لو لگانے کا خیال ان کے دماغ میں آئے، بلکہ بعض مخصوص افراد کو یہ سعادت مل جاتی ہے کہ اس لیے اعتکاف سب پر فرض نہیں کیا گیا۔ اعتکاف سب پر فرض نہیں کیا گیا، یعنی ایک محلے کی مسجد ہے، اس میں سے محلے کے کچھ لوگ بیٹھ گئے، سب کے کسی کو گناہ نہیں ملے گا۔ اعتکاف سب پر فرض نہیں ہے، جس کو اللہ رب العزت استطاعت نصیب فرمائے، جس کو توفیق ہو، وہ اعتکاف میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اعتکاف میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی جو میں نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنی لو لگا لیتا ہے، اپنا دل اللہ رب العزت سے لگا لیتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے، سب چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، دنیا کے تمام رشتے ناتوں کو توڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اپنے نفس کو ضبط کر لیتا ہے کہ یا رب
یہ تیری دی ہوئی روح ہے، تیرا دیا ہوا دل ہے، تیرا دی ہوئی جسم ہے، تیری دی ہوئی نفس ہے۔ الہ العالمین جیسے تو نے دی ویسے بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ الہ العالمین تو نے میری روح مجھے صاف دی، پاکیزہ دی، منور دی۔ الہ العالمین اس روح کو میں نے داغدار کر دیا، اس کو میں نے گندا کر دیا، ناپاک کر دیا۔ الہ العالمین ان 10 دنوں میں ایک کونے میں بیٹھ کر، ایک لو لگا کر، ایک آس لگا کر اللہ رب العزت آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ الہ العالمین یہ اعتکاف کی نیت جو میں نے کی ہے، الہ العالمین تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرما، اور میرے دل، روح اور نفس کو میں نے کنٹرول کر لیا ہے، میں نے ضبط میں لے لیا ہے۔ الہ العالمین تو وہ بھی قبول فرما۔ یعنی اعتکاف کی نیت آپ جو کرتے ہیں اس پہ بھی آپ ذرا غور کیجیے گا۔ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی اللہ رب العزت کے لیے کی۔ اللہ رب العزت کے اعتکاف کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت سے ہی لو لگائے، اللہ رب العزت سے ہی آسرا لگائے۔ ایک کونے میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کر لیں، آپ تنہا بیٹھ جائیں، آپ دنیا سے رغبت چھوڑ دیں، آپ ان تمام دنیاوی چیزوں کو ترک کر دیں۔ جب ان تمام دنیاوی چیزوں کو آپ ترک کر دیں گے تب ہی آپ اپنے نفس پر کنٹرول، اپنے نفس پر ضبط پالیں گے۔ جب آپ اپنے نفس پر ضبط پالیں گے اللہ رب العزت پھر آپ کو نیکیوں کی طرف آپ کا دل مائل ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں جب انسان اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اعتکاف ختم ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے، تو آپ اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کو اللہ رب العزت اتنی توفیق عطا فرماتا ہے کہ آپ کو فجر کی نماز میں عید کے دن بھی پہلی صف میں ملتا ہے۔ یہ اعتکاف والی ایک شان ہوتی ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 10 دنوں میں جو کچھ سیکھا، آپ کی جو تربیت آپ نے خود کی، آپ نے اپنے نفس کو خود ضبط میں لایا۔ کسی نے ڈنڈے مار کر آپ کو کچھ نہیں سکھایا، بلکہ آپ نے خود ایک تنہائی میں اللہ رب العزت سے لو لگا لیا آپ نے۔ اب اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے جو لو لگایا تھا تنہائی میں، اللہ رب العزت نے آپ کو اب یہ توفیق دی کہ آپ اب گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنی زندگی کے معمول کے مطابق اللہ رب العزت کے عبادات اپنے معمول کے مطابق کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت آپ کو اس کی توفیق اور ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اعتکاف پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ سامعین محترم، اعتکاف پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ہم اعتکاف کے بعد یہ 10 آخری عشرے کی جو 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یعنی طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنا، اور شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ خاصہ رہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا کرم فرمایا کہ ہمیں سب کچھ عنایت فرما دیا، ہمیں بے شمار اللہ رب العزت انعامات سے نوازا، چاہے وہ رمضان المبارک جیسا مہینہ ہو، چاہے وہ قرآن جیسی کتاب ہو، چاہے وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہو، خاتم النبیین ہو۔ سامعین محترم، اسی طرح اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایک رات دی۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے، علماء فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شب قدر، اور قرآن میں آتا ہے، حتیٰ کہ قرآن نے بھی شب قدر کی فضیلت بیان کی کہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ طلوع فجر تک اس میں انوار و ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ خوشخبری سن کر ان کی رگوں میں مسرت کی لہر کے ساتھ ساتھ جذب عمل کی بجلیاں دوڑنے لگتی ہے۔ اور شب قدر کی تعین کے بارے میں استفسار فرمایا صحابہ نے کہ اگر محنت، مشقت پر ابھارنا اور ان کی قوت عمل کو بیدار کرنا مقصود نہ ہوتا تو بتا دیا جاتا فلاں تاریخ کو شب قدر ہوتی۔ یعنی کہ اگر مسلمانوں میں جذبہ محبت، جذبہ عبادت، جذبہ ذوق اور شوق عبادت اگر یہ پیدا کروانا مقصود نہ ہوتا تو انسان کے رگوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی اور ایک فکس ڈیٹ بتا دی جاتی کہ اس 27ویں شب کو، 23ویں شب کو، 29ویں شب کو شب قدر ہے۔ جیسے کہ علماء نے فرمایا
کہ اکثر شب قدر کو جو ڈھونڈو تو 27ویں شب کو ڈھونڈو. شب قدر آپ کو 27ویں شب میں زیادہ مل جایا کرے گی، لیکن ایک فکس نہیں ہے. ہر طاق رات، ہر رات آخری جو عشرہ ہے، اس کے جو 10 دن ہے، ہر رات آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر اللہ رب العزت شب قدر کی یہ رات مانگے. اور یہ رات کتنی عبادتوں والی رات ہے، یعنی اتنی عبادتوں والی رات ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. سامعین محترم، ایک واقعہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے، تو حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے، لمبی لمبی عبادتیں کیا کرتے تھے. اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کی عمریں بھی کافی زیادہ ہوا کرتی تھی، 500 سال، 800 سال، 70 سال. مطلب ابھی تو جو نارمل ہماری جو عمریں ہوتی ہیں یا صحابہ کی جو عمریں تھی 70 سال، 80 سال، حد سے زیادہ 100 سال، 120 سال. اس سے زیادہ عمر بہت مشکل پائی صحابہ نے بھی. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں 1000 سال ہوا کرتی تھی، اور وہ اتنے نیک اور تقوی والے ہوتے تھے. 1000 سال میں کتنی عبادتیں انہوں نے کی ہوئی تھی، 600 سال میں زیادہ عبادتیں کی ہوئی ہوں گی. تو یا رسول اللہ، ہم تو بنی اسرائیل کے عبادتوں تک پہنچ بھی نہیں سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے محبوب لوگوں، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس ایک رات میں تمہاری عبادت کرنا، اس ایک رات میں تمہارا جاگنا 1000 سال عبادت کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہ شب قدر کی رات ہے کہ 1000 سال سے زیادہ بہتر اور عبادت والی رات آپ کو دی گئی ہے. یعنی بنی اسرائیل کے لوگ سجدے کرتے تھے، پورے 1000 سال عبادت کرتے تھے، تب جا کر 1000 سال کی ثواب ان کو ملا کرتا تھا. لیکن حضور کے امت کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب ایک شب قدر کی رات میں اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دی. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا، اور ایسا تحفہ عطا فرمایا کہ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ترغیب اور تعلیم دی کہ یہ تحفہ اللہ رب العزت نے مجھے دیا، میں نے یہ تحفہ آپ لوگوں کو دیا. اب آپ لوگ اس تحفے سے کتنے مستفید ہو سکتے ہیں، اس تحفے سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ پر مختص ہوتا ہے کہ آپ اس سے کتنا زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں. سامعین محترم، کچھ لوگ 5 راتیں جاگنے کی زحمت نہیں کرتے، جو طاق راتیں ہوتی ہیں آخری عشرے کی، بس کہتے ہیں کہ 27ویں شب کو جاگ لیں گے اور بس یہ شب قدر اس میں مل جائے گی. گویا ایسی بات نہیں ہے. ہاں، اجماع یہی ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہی ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ تمام آخری 10 راتوں کے طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنا چاہیے، اور تمام طاق راتوں میں شب قدر ہمیں ڈھونڈ کر جاگ کر اپنے مالک کی رحمت سے جھولیاں بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں جھولیاں بھر بھر کے شب قدر کے اعمال کا ثواب عطا فرمائے. سامعین محترم، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ شب قدر کے بارے میں کہ وہ رمضان کی 27ویں شب ہے، لیکن تمہیں اس لیے خبر نہ دی کہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ. حدیث مبارکہ سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی شب قدر کی جو رات ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، لیکن تمہیں خبر اس لیے نہیں دی گئی تاکہ تم اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ پوری رمضان المبارک کی راتوں میں کوئی عبادت نہ کرو اور سمجھ جاؤ کہ شب قدر 27ویں شب کو ہے، ایک رات عبادت کریں گے اور ہمیں 1000 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. ایسا ہرگز نہیں کرنا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے شب قدر کی خبر نہ دی کہ تم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ گے، بلکہ ہر طاق رات شب قدر ڈھونڈو اور ہر طاق رات تمہارے لیے شب قدر ہوگی انشاءاللہ العزیز. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے کے لیے تشریف لے آئے.
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف لائے کہ میں اپنے صحابہ کو اس رات کے بارے میں بتا دوں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو شخصوں کو جھگڑتا دیکھ کر واپس تشریف لے گئے کہ گویا قدرت کو بھی منظور نہ تھا کہ عام لوگوں میں اس کا چرچا ہو، یہ صرف اسی لیے تاکہ مسلمانوں میں عمل بتجسس و جدوجہد کا جذبہ قائم رہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کا بتانے کے لیے تشریف لائے، اس وقت وہ شخص آپس میں جھگڑ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبع مبارک پر یہ جھگڑا گرا گزرا، آپ کی طبیعت مبارک پر شکن آئی اور آپ نے اسے برا محسوس فرمایا، لہذا آپ واپس تشریف لے گئے۔ بعد میں فرمایا ہم باہر آئے تھے تاکہ بعد میں صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ہم باہر آئے تھے تاکہ میرے صحابہ آپ لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتایا ہوں، لیکن فلاں نے جھگڑنا شروع کر دیا اور وہ اٹھا لی گئی، ممکن ہے یہی تمہارے حق میں بہتر ہو، لہٰذا 29ویں 27ویں 25ویں میں اسے تلاش کرو۔ یعنی طاق راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ہمیں یہ تعلیم دی کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ سامعین محترم، یہ میں سب قول اور یہ جو حدیث مبارک آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ 27ویں شب پر صرف بھروسہ نہ کریں، 27ویں شب پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیے گا، عبادات کریں، اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھیں اپنے آپ کو عبادات میں، اور ہر طاق رات میں اپنے آپ میں شب قدر ڈھونڈیں، ہر طاق رات کو شب قدر آپ ڈھونڈیں۔ امام شافعی کے قول ہے، امام شافعی فرماتے ہیں حدیث باغ میں جو یہ آتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ڈھونڈو، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اس طرح پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21ویں شب میں تلاش کریں؟ آپ فرماتے تھے ہاں، دوسرا 27ویں شب کی یقین دہانی کرا لیتے تھے، اس طرح 25ویں 27ویں 29ویں کے بارے میں پوچھتے تھے اور آپ سب کو وہی جواب دیتے، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جیسا سوال ہوتا تھا ویسا ہی جواب دیا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا فلاں رات میں تلاش کریں، آپ فرماتے ہاں فلاں رات میں تلاش کرو۔ فرمایا جاتا تھا فلاں رات میں تلاش کریں شب قدر کو، فرمایا جاتا تھا فلاں رات میں تلاش کرو۔ شب قدر کی واضح تعین تو نہ فرمائی، لیکن ترغیب اور شوق کے لیے اس کے بے شمار فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیے۔ یعنی حدیث مبارکہ اور امام شافعی کے قول کو سمجھیے گا، حدیث مبارکہ میں آیا کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پوچھتے تھے، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا 21ویں شب کو ہم شب قدر ڈھونڈیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی جواب دیا کرتے تھے کہ جی ہاں۔ پھر صحابہ فرماتے کہ 25ویں شب کو ڈھونڈا کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے جی ہاں۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی، جیسا سوال کیا جاتا تھا ویسا ہی جواب دیا کرتے تھے، یعنی کہ جو بھی پوچھتا تھا طاق راتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہاں کا جواب دیا کرتے تھے، تاکہ ایک رات کی تعین واضح نہ ہو، بلکہ ہر طاق رات میں حضور کے صحابہ اور حضور کی امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ ہر طاق رات کو شب قدر اپنے لیے بنا لو اور طاق رات کو جاگ جاؤ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، اللہ رب العزت گریہ وزاری کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنے تمام گناہوں کو بخشوا لو، اور شب قدر کی ایک رات کی عبادت کا مزہ لے کر 1000 سال کی عبادات کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں درج کر لو۔ سامعین محترم، شب قدر کے فضائل انشاءاللہ العزیز ہم آگے پروگراموں میں بیان کریں گے، کیونکہ شب قدر کی جو رات ہے یہ نہایت ہی اہمیت کی رات ہے، نہایت ہی قابل اہمیت کی رات ہے۔ اس رات کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اس رات کو اگر ہم سمجھ جائیں، یہ رات چھوٹی رات نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس رات کی تعلیم دی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ ایک رات جو ہے وہ 1000 سال کی عبادت کے برابر، اس رات جو عبادات کرے گا اسے اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، شب قدر ہمارے لیے سب سے اہمیت کی رات ہے، سب سے زیادہ اہمیت کی رات ہمارے لیے اس لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ حدیث شریف میں آیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر دی ہے، اور
جو لوگ گزر گئے ان کو نہیں دی، یعنی کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے پہلے لوگ تھے، یعنی حضور کے امت سے جو پہلے لوگ تھے، ان کو یہ شب قدر کی رات نہیں دی گئی، سب کے صرف اور صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ حضور علیہ السلام کی امت کو یہ رات دی گئی، شب قدر کی رات دی گئی۔ تو سب سے پہلی جو اہمیت اور فضیلت ہوئی وہ حضور علیہ السلام کی وجہ نور سے، وجہ مبارک سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی، یعنی شب قدر کی رات ہمیں عطا فرمائی۔ طبرانی کی روایت میں ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو، یعنی جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں طبرانی فرماتے ہیں کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس میں قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی کہ ایک شخص نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس نیت سے اعمال کیے، عبادات کیے کہ یہ رات جو ہے یہ شب قدر کی رات ہے، تو علماء فرماتے ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے، طبرانی نے بھی بیان کیا کہ وہ اس کا ایک رات جاگنا اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ اما عائشہ سے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے پوچھا کہ میں اس رات میں کیا دعا فرماؤں؟ حضور علیہ السلام سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس رات میں کیا دعا پڑھا کروں؟ میں آپ مجھے ایک ایسی دعا بتا رہے ہیں، تعلیم دے دیں کہ میں ایسی وہ دعا پڑھ لیا کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور عفو درگزر کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یعنی اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنا شب قدر اس لیے نہایت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے کہ یہ شب قدر کی جو رات ہے یہ صرف اور صرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دینے کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم اور ترغیب بھی دی گئی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس ایک رات یعنی شب قدر کو ڈھونڈو۔ جب آپ اس ایک رات کو پالو گے، یعنی ایک شب قدر کی رات کو پالو گے، تو اللہ رب العزت تمہیں 1000 سال کی عبادات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو مایوس نہیں ہونے دیا، بلکہ فرمایا میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ہاں، اگر کسی شخص نے اس نیت سے طاق راتوں میں سے کسی ایک رات بھی یہ نیت کی کہ یہ شب قدر کی رات مجھے نصیب ہو جائے، یا شب قدر کی رات کی یہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کے جو پیچھے گناہ ہے اللہ رب العزت اس کی ایک رات کی قیام کی وجہ سے، ایک رات کی عبادت کی وجہ سے وہ تمام گناہ اس کے بخش دیتا ہے۔ سامعین محترم، آخری عشرے پر مفصل گفتگو اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آخری عشرہ نہایت اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ آپ نے 20 دن جو عبادات کیے، اب انسان بے بس ہے، خطا کار ہے، اس نے کتنی عبادات کی ہوں گی، عبادات میں کتنی کمی پیشی کی ہوگی، بہت کمی پیشی کی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ آخری 10 دن جو ہیں اور 10 راتیں جو ہیں یہ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب ان 10 راتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں شب قدر کی رات بھی عطا فرما دی کہ اب طاق راتوں میں شب قدر ڈھونڈو، اور ویسے بھی ہمیں یہ ترغیب دلائی کہ اعتکاف کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی کر لو، اعتکاف کے ذریعے نہیں تو راتوں میں قیام کر کے، راتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرب سجود ہو کر اللہ رب العزت کو راضی کر لو۔ یہ ایک مہینہ آتا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، جبکہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کو بتائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان المبارک یعنی روزے کی اہمیت کتنی ہے، تو میری امت یہ آرزو کرے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرزو کرے کہ ہمارے سارا سال رمضان المبارک میں گزرے۔ اتنی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے۔ سامعین
کرام و ناظرین اعظام، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ بڑی ہی دلچسپ انعامات سے نواز کر ہمارے دلوں میں ایک فطری سکون پیدا کر کے، آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں آپ کو دلی ایک راحت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک راحت نصیب فرمائی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ رب العزت نے فطرتاً اور ان کے دل میں شوق اور جذبے کے ساتھ عبادت کی لگن پیدا کی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے عبادات سے خوش ہو جاتا ہے. اور پھر روزہ جو ہے وہ جسم کی، آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جسم کا زکوٰۃ بھی ہے، تو ہمارے جسم کی زکوٰۃ بھی نکلتی ہے، ہر چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس طرح ہمارے جسم پر بھی زکوٰۃ ہے. وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے. ہم اپنے روزوں کو صحیح کر لیں. سامعین محترم، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ روزے رکھ لیے کام پورا ہو گیا، نہیں. اپنے روزوں کو صحیح کیسے کیا جائے؟ اپنے روزوں کو پاک صاف کرے، اپنے روزوں کو گالم گلوچ سے بچائے، اپنے روزوں کو جھگڑوں سے بچائے، اپنے روزوں کو جہالت سے بچائے، اپنے روزوں کے گمراہی کی باتوں سے بچائے، اپنے روزوں کو لاہو لعب سے بچائے. آپ دیکھتے ہیں رات میں لوگ خامخواہ بلا وجہ کے رات میں وداؤٹ اینی ریزن جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن رات میں روزوں میں جو عبادت کرنے کا لطف ہے وہ سب سے بڑا روزوں کی راتوں میں ہے. آپ اندازہ لگائیے گا، یہ آخری راتیں ہیں. آپ اس میں یہ بات غور اور ذہن نشین کر لیں، یہ بات میری، یہ نوٹ کر لیں میری بات. طاق راتیں ہیں، عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے واضحتاً کہ آپ ان طاق راتوں میں اور رمضان کے 10 آخری دن اور رات ہیں، ان میں قیام کیا کرو. راتوں کو جاگ کر گزارا کرو، رات کو جاگ کر گزارا کرو. اب آپ دیکھیں، آپ رات میں کبھی آپ یہ اندازہ لگا لیں، رات کو کھولیں 1-2 بجے کے قریب قرآن مجید فرقان حمید کھولیں، عبادت میں مشغول ہو جائیں. آپ عبادت کریں گے، اللہ رب العزت کو آپ کی وہ عبادت اتنی پسند آئے گی کہ اللہ رب العزت اپنی محبت انسان کے دل میں پیدا فرما دے گا، اور جو عبادت کرے گا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت کی محبت رفتہ رفتہ آتی رہے گی. جب اللہ رب العزت کی عبادت رفتہ رفتہ آتی رہے گی، اس شخص کا دل، پتھر دل جو ہوگا وہ نرم پڑ جائے گا. جب وہ پتھر دل نرم پڑ جائے گا، وہ زمین والوں پر رحم کرے گا. جب انسان زمین والوں پر رحم کرنا شروع کر دے گا، وہ عرش والا رب اس پر، زمین والے پر رحم کرنا شروع کر دے گا. یہ واقعتاً یہ آپ آزما لیں، پریکٹیکلی طور پر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ رمضان کی آخری راتوں میں عبادت کر کے آپ دیکھ لیں. ایک تو آپ نے رات جاگ کر گزاری اس لیے کہ صبح سوتے رہیں گے، اپنے روزے کو شارٹ کٹ بنا لیں گے، اور پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی، بھوک نہیں لگے گی. لیکن ایک بار آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ صرف اتنا کر لیں کہ رات میں ایک رات جاگ کر گزاریں اور اس رات میں قیام کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، نوافل کے اہتمام کریں، نمازیں پڑھیں، فرض نمازوں کی جو ریویژن ہے وہ کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان راتوں میں جو آپ عبادت کرتے ہیں اس میں کتنا لطف ہوتا ہے. ایک تو ویسے آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے گا، ایک دن اور رات مختص کر دیں کہ اس رات کو میں نے جاگنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر میں نے گریہ بزاری کرنی ہے، اور اللہ رب العزت اپنی بخشش اور دوزخ سے خلاصی کا جو عشرہ ہے، میں نے اس عشرے میں اپنی دوزخ کی خلاصی کروانی ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا، آپ اپنے اندر ایک چینجنگ محسوس کریں گے. آپ کو خود یہ فیلنگ ہوگی کہ یار میں نے یہ رات جو جاگ کر گزاری ہے، تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ رات میری رائے گاہ نہیں جائے گی. اور اس لیے حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کو سنائی، حدیث میں بھی آیا کہ جو شخص اس نیت سے جاگ جائے کہ یہ شب قدر کی رات ہے، طاق راتوں میں سے کسی بھی رات اس نیت سے جاگ جائے کہ یہ شب قدر کی رات ہے، اللہ رب العزت اس کے پیچھے تمام گناہ کو بخش دے گا. سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ نہایت ہی رحمت و برکت و سعادت والا عشرہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ان آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ رب العزت ہمیں شب قدر ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے
اور شب قدر سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔